لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ خوش آمدید کہیں گے ٹرانسمیشن میں آپ کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جنید غزنوی صاحب، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، اور آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید سوالات کر کے جانتے ہیں کہ ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ سر فرمائیے گا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے قربانی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں نے جو بات ابھی عرض کی جی، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسری سب محبتوں کو قربان کر دینا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جب ان کے تقاضے آپس میں ٹکرائیں، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے بھی بات میں نے عرض کی کہ آپ نے ہر شے کو قربان کر دیا، اور اس کا پھر وہ کلائمیکس تھا حضرت اسماعیل کی قربانی، یعنی کہ جب بیٹے کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت آمنے سامنے ہوئی تو آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی محبت میں تیار ہو گئے۔ تو قربانی اصل میں یہی ہے کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، قرآن مجید نے یہ فہرست دے دی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ قربانیاں دینی پڑیں، یعنی اگر باپ دادا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت آمنے سامنے ہو جائے تو باپ دادا کی محبت کو قربان کر دینا، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، مال جو تم نے کما رکھا ہے، وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا کھٹکا تمہارے جی کو لگا رہتا ہے، اور یہ رہنے کی جگہیں، تمہارے گھر، تمہارا وطن، ان کی محبت اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے آ جائے تو ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ احب الیکم، یہ پھر اسم تفضیل ہے، ایک سپرلیٹو، یعنی ان محبتوں سے منع نہیں کیا، یہ کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب نہ ہونے پائے۔ تو ان سب محبتوں کا جب ٹکراؤ ہو اللہ تعالیٰ کی محبت سے، آباء و اجداد کی رسمیں کچھ اور ہوں، اللہ کا حکم کچھ اور ہو، تو پھر ان رسموں کو قربان کر دو۔ برادری کے رواج کچھ اور ہوں، اللہ کا حکم کچھ اور ہو، تو برادری کے رواج کو قربان کر دو۔ جی، اگر بچیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینے کی روایت ہے برادری میں، اس کو قربان کر دو اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اور اسی طرح یہ جیسے رہنے کی جگہیں، یہ حضرت ابراہیم کی سیرت، اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے گھر کو تیار رہو اگر اللہ کا حکم ہے۔ تو قربانی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آدمی ہر دوسری چیز غیر کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے اس وقت جب کہ وہ تقاضے ٹکرا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ اگر نفلی روزے ہم ہسبینڈ نہیں مانتے رکھنا کہ یہ والے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے یہ کہا کہ نفلی روزے ہسبینڈ نہیں مانتے کہ نہ رکھیں، ایسی ہے جی؟ جی ایسے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، ابھی جواب لیتے ہیں۔ سر فرمائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ نفلی روزے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً حکم ہے کہ جس بی بی کا خامد گھر میں موجود ہو اس کو خدمت کی ضرورت ہے، کسی ٹائم بھی وہ بلا سکتا ہے، اس کا حق ہے، تو اس لیے نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ لیکن اگر ہسبینڈ بھی صبح سے گیا ہوا ہے اور شام کو اس نے واپس آنا ہے تو پھر تو خامد کے پاس کوئی سالڈ وجہ ہونی چاہیے روکنے کی۔ مثال کے طور پر عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی، جی، اس کا شوق ہے لیکن صحت کمزور ہے، میڈیسن لے رہی ہے، تو خامد اس کی صحت کی خاطر کہہ رہا ہے کہ آپ میڈیسن لیں ٹائم پر اور آپ روزہ چھوڑ دیں، تو پھر بھی اس کی معقول بات ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ بلا ضرورت خامد روکے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر یہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے کہ دن کے ٹائم اس کو اپنی خدمت کی ضرورت ہے، تو پھر وہ بیوی کو نفلی روزے سے روک بھی سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کے آج کل کے ایام چل رہے ہیں، بہترین کائنات کے سب سے افضل ترین دن، جی، ثواب کے لحاظ سے، اللہ کی محبت کے لحاظ سے،
جی تو ان دنوں میں خاوند کو بھی تھوڑی شفقت کرنا چاہیے، اپنی محبت بیوی کو دے اور تھوڑی سی اجازت دے دے اس کو کہ وہ بھی ان دنوں میں نیکیاں کما لے، تو اگر وہ اجازت دے دے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، وگرنہ اگر اس کو اپنی خدمت کی ضرورت ہو اور وہ اجازت نہ دے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند کا حکم مانے۔ تو وہ خواتین کیا کریں کہ ان کا جذبہ بھی ہے، وہ چاہتی بھی ہیں، تو انشاءاللہ نیت کر لیں گے نا تو نیت کا ثواب تو ملے گا نا، پورا ملے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہیں اور نیت بھی ہے کہ اللہ سے ثواب لینا ہے ان 10 دنوں میں نیکیاں کر کے، اور نہیں کر پا رہی تو ثواب تو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ وہی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحب سر ابھی فرما رہے تھے کہ قربانی، یہ بھی قربانی ہے کہ اللہ کا حکم پہلے ہے، تو اللہ نے کہا کہ پھر اس طرح سے کریں۔ جی ثواب ملے گا اور شاید زیادہ ملے، اس میں مجاہدہ ہے، مجاہدہ دل بہت چاہتا ہے کہ رکھا جائے۔ اگر مجھے اجازت ہوتی یا اللہ میں ضرور روزہ رکھتی، لیکن اب کیونکہ یہ آپ ہی کا حکم ہے، آپ ہی کا حکم ہے، آپ کے حبیب کا حکم ہے، تو میں آپ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر رہی ہوں۔ انہوں نے بجا فرمایا۔ خوبصورت خوبصورت۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، عظمیٰ صاحبہ، ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے۔ جزاک اللہ۔ ایسا ہے کہ الحمدللہ قربانی کرتے ہیں ہر سال۔ میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو قربانی کرنے سے پہلے 10 دن فرسٹ ذی الحج سے لے کے آخر تک ناخن اور بال نہیں تراش سکتے، یہ حکم ہے۔ جی تو یہ کوشچن چاہ رہی ہوں کہ آفس جانا ہوتا ہے میرے ہسبینڈ نے، تو وہاں پہ ڈریس کوڈ فالو کرنا ہے کہ وہ شیو نہیں بڑھا سکتے نا، جی تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی پہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ مستحب عمل ہے کہ فرض ہے؟ مطلب ہم ایسا تو نہیں کہ ریسٹرکشن ہے کہ ہم شیو نہیں کر سکتے اس 10 دنوں میں؟ ٹھیک ہے، ویسے بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن میں پھر بھی ایڈریس کرتا ہوں سر سے اور جواب دیتا ہوں۔ آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر، میں اس کو زیادہ طول نہیں دوں گا، آپ بہتر خود جواب دے سکتے ہیں اس کا جواب تو شیخ نے ابھی بھی دیا ہے۔ جی جی جی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان 10 دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا اور اپنے ناخن نہیں تراشے گا، اور دوسری طرف آفس کی مجبوری ہے، دنیا داری ہے، تو اب دیکھ لیں قربانی کس کی دینی ہے۔ جی اب یہاں پہ بھی قربانی آ گئی ہے، یہاں پر بھی قربانی ہے نا۔ بالکل۔ کیا آپ اپنی جاب کی قربانی دیتے ہیں، وہاں سے کوئی جھڑکیاں، کوئی ڈانٹ، کوئی جرمانہ وصول کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہیں؟ یہ اب آپ کی قربانی کا ٹائم آ گیا ہے، تو اب آپ خود جان لیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک سر، آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے نارملی ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی حالت اضطرار آ گئی ہے جی جی، تو پھر اس میں اگر آپ وہ چھیڑ چھاڑ کر بھی دیتے ہیں تو قربانی تو جو ان کا سوال ہے، قربانی تو بہرحال آپ کی ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، جی بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کا جو حکم ہے جی جی، اس کو اگر آپ نہیں فالو کریں گے تو اس پر تو آپ کو گناہ گار ہونا پڑے گا۔ جو کہا گیا ہے اگر وہ نہیں کرتے، حکم ہے لیکن نا، بہرحال قربانی، حکم ہے، قربانی ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی۔ کوئی بندہ بال کاٹ لے، کوئی ناخن تراش لے، داڑھی کو کاٹنا تو ویسے ہی گناہ ہے، جی بالکل۔ تو خاص طور پر دنیا داری کے لیے اس کو رکھنا اور اللہ کے رسول کے شرعی حکم کو پس پش ڈالنا، یہ تو ڈبل گناہ ہو جائے سر غم روزگار کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ یہ جو غم روزگار ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ فرض کیجئے وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، جی جی، نوکری سے ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک مشکل کا شکار ہو گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکیں گے، وہ بالوالدین احسانہ، وہ اسے پورا نہیں کر سکیں گے، تنخواہ لائیں گے تو پورا کریں گے نا، جی بالکل۔ پھر انا لنفسک علیک حقاً، اپنے نفس کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، انا لولدک علیک حقاً، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، زندگی ایک اور جنجال میں پھنس جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس سے کچھ بڑی خرابی رونما ہو، ممکن ہے۔ تو اگر ان سب سے بچنے کے لیے وہ اپنی نوکری کو بچا لیتا ہے، ادھر سے توبہ کرتا ہے کہ میں اس وجہ سے یا اللہ اگر یہ مجھ پہ مشکل نہ ہوتی تو میں ضرور اس بات کو مانتا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو میں ان سے بچنے کے لیے ساتھ توبہ کرتا ہے، توبہ کرتے ہیں، ساتھ توبہ کرتا ہے کہ اگر یہ مجھ پہ بوجھ نہ ہوتا نوکری والا، وگرنہ اتنی مشکلوں میں پھنس سکتا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، نفسیاتی مریض بن سکتا ہے۔ جی جی، بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن سر اس کا گناہ کس کو جائے گا؟ اس آرگنائزیشن کو جائے گا
کس کو گناہ کس کو جائے؟ وہ ان 10 دنوں سے پہلے بھی یہ کر رہا تھا، یہ تو نہیں کہ اب وہ مجبور ہو گیا ہے، پہلے بھی وہ شیو کر کے ہی جاتا تھا. تو یہ جو مستقل گناہ وہ کر رہا تھا وہ پہلے بھی کر رہا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس جگہ پر کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ سے ڈر جائے، اللہ اس کے لیے بند دروازے بھی کھولے گا اور رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ بند دروازے بھی کھولے گا اور رزق بھی وافر دے گا. ایک اور لائیو کالر کو لے لیتے ہیں، ڈیبیٹ کافی لمبی ہو گئی، بڑی دیر سے انتظار کریں. صابر صاحب کمالیہ سے کال کریں. جی السلام علیکم صابر صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں صابر صاحب؟ بڑے دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، سب خیریت ہے جی؟ ہاں جی سر، آج میں گھر میں ہی تھا، میں نے کہا عاجل بھٹی صاحب بھی ہیں، آپ سے بھی بہت دیر بعد ملاقات ہوئی ہے سر. چلیں بہت شکریہ جی، دیر آئے درست آئے. چلیں بات ہوگی، فرمائیے کیا پوچھنے والے ہیں آج آپ؟ میں عاجل بھٹی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو بھی میں کام کرتا ہوں نا، 1 سال ہو گیا مجھے ٹرانسپورٹ کے کام کرتا ہوں، گاڑیاں 2 میرے بھائی کی. جی. تو اس میں جاتے ہیں نا تو گاڑی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کلر کا ہر پہ نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی واپسی پہ نقصان ہوتا ہے. اگر کوئی اس کا کوئی بتائیں کیا وجہ ہے. کوئی بھائی کہہ رہا ہے کالا علم ہوا ہے، میں کہا نہیں، ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ پہ یہ کرتے کوئی بات نہیں. اچھا چلیں دعا کیا کریں. میں ابھی آپ کی یہ بات کرتا ہوں، بھٹی صاحب سے دعا بتاتے ہیں اس کے بارے میں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی سر. دعا کا تو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا. سر میں ادھر جانا ہی نہیں، میں نے یہ کالا نیلا پیلا ہمیں سمجھ نہیں آتا سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں پتہ کر کے کہ کیا مسئلہ ہے. سر ہم تو جو کرنے کا کام ہے وہ بتائیں گے، جو نہیں ہے وہ کیوں بتائیں گے. بھائی صاحب آپ ایک تو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ گاڑی سے جتنی کمائی آپ کو دے نا، اس میں سے ایک حصہ اللہ کا مقرر کر دیں. جی. جتنا بھی پرافٹ ہے اس میں سے 2%، 5%، 10% اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو آپ کی گاڑی کی مشکلات کم ہو جائیں گی، حادثات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا آپ جو ہے وہ دعائیں پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، پھونک مار کے گاڑی کو بھیجا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. اور جو بھائی صاحب ڈرائیور صاحب ہیں ان کو کہیں ذرا گانے شانے کام سنا کریں اور گاڑی چلاتے ہوئے کوئی دروشی پڑھ لیا کریں، کوئی ذکر اذکار کر لیں. اللہ کی رحمت والے دن چل رہے ہیں تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یقیناً ہو سکتا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں نا. جہاں گانے لگائے ہوئے ہیں وہاں تلاوت بھی تو لگ سکتی ہے. تو وہ بھی کچھ اللہ سے ڈر جائیں، کو اللہ کے نافرمانی سے بچ جائیں تو گاڑی بھی انشاءاللہ بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر، فرمائے گا حج بیت اللہ کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. تو شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. کہ یہ تو فضیلتوں کے انبار ہیں، یقیناً. یہ حج یہ دربار کی حاضری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ حج مشاہدہ ہے، یہ اس کی فضیلت. مشاہدہ سے میری مراد یہ ہے کہ رمضان مجاہدہ ہے اور حج مشاہدہ ہے. یعنی رمضان جو ہے وہ تیاری ہے جی حاضر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. کہ آدمی جیسے کسی بڑی ہستی سے ملنے کے لیے جانا ہو، جیسے محبوب سے ملنے کے لیے جانا ہو تو آدمی بنتا سنورتا ہے، تیار ہوتا ہے. تو رمضان جو ہے یہ تیار کرنا ہے، روح کے سب داغ دھونا ہے، تزکیہ کرنا ہے، بننا سنورنا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے حاضری کے لیے تیار. بیوٹیفل. اور پھر یہ حج جو ہے یہ مشاہدہ ہے، کیونکہ جس دن رمضان کا آخری دن ختم ہوتا ہے اور پہلی شوال آتی ہے تو الحج و اشہر معلومات، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. جو ہی پہلی شوال آئی تو جتنے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، چاہے وہ مشرق میں ہیں، چاہے مغرب میں ہیں، چاہے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ہیں، چاہے یورپ کی ٹھنڈی فضاؤں میں ہیں. سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے. سب ابدیت میں ڈوبے ہوئے ہوں، سب کے سر جھکے ہوئے ہوں، سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور سب پکار رہے ہوں
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये जो मैंने बात अर्ज़ की ना कि ये मुशाहदा है, तो ये बहुत सी बातें हैं इसको सपोर्ट करने के लिए जी कि हज मुशाहदा है। एक बात तो मैंने अर्ज़ की कि रमज़ान में आदमी को तैयार कर दिया कि अब तुमने पहुंचना है उस दरबार में, तैयार हो जाओ। अब ये जो वहाँ जाने वाले हैं उन्हें कहा कि अल-हाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह, ये हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद ग्रामी है। फरमाया कि ये जो हाजी हैं वहाँ जाने वाले, ये अल्लाह ताला का वफ़द हैं। वफ़द यानी डेपुटेशन, जो बड़ी आला मर्तबत किसी शख्सियत से मिलने के लिए लोग जाते हैं उन्हें वफ़द कहा जाता है। तो ये किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, यानी ये मुशाहदा है, ये लोगों की जमात किसी से मिलने के लिए जा रही है। ख़ुद हज का माना भी ज़ियारत करना है, यानी मुशाहदा, दरबार में हाज़िरी है। और जा कहाँ रहे हैं ये जा रहे हैं बैतुल्लाह, अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। और सब पुकारते हुए जा रहे हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हम हाज़िर हो गए। यानी वहाँ पे हाज़िरियाँ लग रही हैं तो पुकार रहे हैं ना कि हमारी भी हाज़िरी लगा दी जाए, हम भी आ गए हैं, हम भी पहुँच गए हैं जी। तो ये फजीलतों में मेरे जहन में जो इस वक्त बात आई कि ये मुशाहदा है, ये दरबार की हाज़िरी है। हज की रूह ये है, वो उसकी सूरत है जितने मनासिक हैं, ठीक, लेकिन रूह ये है कि आदमी की रूह पे ये चीज़ तारी हो कि मैं अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर हो गया हूँ, उसके सामने पहुँच गया हूँ। ठीक। एक लाइव कॉलर हैं जी, वो शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस साहिबा लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए। मैं पूछना चाह रही हूँ दुरूद पाक पढ़ने के अज़ाब के बारे में। मैं 70 साल की हूँ लेकिन मोटी हूँ, तो मैंने सारा वक्त पढ़ना हो जैसे सुबह से शाम तक, तो उसके लिए क्या दावा? मैंने पढ़ा था कि 2 जानों के पढ़े हज़रत से हर वक्त जो भी जितना भी पढ़ना हो। फिर मैंने एक जगह पढ़ा था कि चलते फिरते पढ़े तो नहीं अच्छा, कुटुंब में दर्द शुरू हो जाता। फिर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब चाहे जैसे वक्त, ये तो नहीं, आप ये बताएं इसका क्या तरीक़ेकार है, क्या आदाब है कि हर वक्त पढ़ना हो सुबह से रात तक, शाम तक? अरे माशाल्लाह, क्या जज्बा है आपका, माशाल्लाह, मुबारक हो जी आपको। अल्लाह ताला ने कैसा दिल दिया आपको कि आपका दिल करता है कि आप हर वक्त दरूद पाक पढ़ें। और एज भी 70 से लेके 4 बजे से लेके, हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक मैं फारुगुल वक़्त, रिटायर्ड, फारुग, कोई काम नहीं मुझे दुनिया का, बस सिर्फ खाना, नमाज, कुरान और दरूद। अच्छा माशाल्लाह, ये अदाब क्या है मुझे? जी अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे जी। मैं हमें भी दुआओं में याद रखिएगा जी आप। मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरा फ़ोन मिल गया। जज़ाकल्लाह। और हमें खुशी हो रही है कि हमारी आपसे बात हो रही है। भट्टी साहब से सलाम करना जी, मैं ज़रूर उनको सलाम और करता हूँ। रहमतुल्लाह व मुझे अदाब के बारे में बताएं कि मैं हर वक्त पढ़ने वाली, मैं मोटी ताज़ी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको, पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे जी। ठीक है, मैं भी जवाब लेता हूँ जी, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। सर फरमाइए इस बारे में। 70 साल माँ जी की उम्र है। हाँ जी। और माँ जी कह रही हैं कि मैं रिटायर्ड हूँ और अब मुझे इबादत के सिवा काम भी कोई नहीं है। सबसे अहम काम तो कर रही हैं वो सबसे खूबसूरत काम कर रही हैं वो। तो सारे कामों से फारग होकर जो असल काम था वो कर रही हैं और टका के कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो जो माँ जी जितनी आपने चीज़ें पढ़ी ना, कि कोई कहता है जी चलते फिरते पढ़ो, कोई कहता है बैठ के दुदानो होकर पढ़ो, वो सारी चीज़ें आपने ऐसे ही कहीं से पढ़ ली हैं। ज़िक्र के आदाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद बताते हैं, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जी, कि मेरे बंदे अक्लमंद वो हैं जो मेरा ज़िक्र करते हैं खड़े खड़े भी, लेटे लेटे भी और बैठे बैठे भी। तो आप जिस हालत में चाहें कुर्सी पर बैठ के पढ़ लें, दुदानों बैठने की ज़रूरत नहीं, गोडे ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि मेरे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, वो कहती हाँ, तो आप माँ जी सोफ़े के ऊपर, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर बैठ के पढ़ना चाहें तो बैठ के पढ़ लें, लेट के पढ़ना चाहें तो लेट के भी पढ़ लें। और अगर आप चहलकदमी करना चाहें, सुबह की वॉक करना चाहें तो वॉक के दौरान पढ़ते रहें। यानी प्रोटोकॉल कोई नहीं है इसका, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने अक्लमंद करार दिया है उन लोगों को जो उसका जिक्र करते हैं खड़े हुए भी, लेटे हुए भी, बैठे हुए भी। तो ये तीनों ही हालतें हैं।
یا آپ لیٹے ہوئے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ چہل قدمی کر رہے ہیں، تو آپ کھانا کھا کے چہل قدمی کرتے ہوئے بھی پڑھیں، جی صبح کی سیر کو بھی پڑھیں، اگر شام کو بھی سیر کرنے جاتی ہیں تو پارک میں بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، جس وقت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، بلکہ اگر آپ کا وضو نہ بھی ہو، جی ایک تو ہے نا کہ آپ دودانوں بیٹھیں ہیں، وضو کر کے بیٹھیں ہیں، بڑے سلیقے کے ساتھ جائے نماز بچھا کر بیٹھیں ہیں، نہیں، ایسے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا وضو نہ بھی ہو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جنید صاحب، مجھے آپ کی وہ گفتگو بڑی لطف دیا اس نے، آپ نے کہا کہ رمضان مجاہدہ ہے اور پھر حج مشاہدہ ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس میں فیل مجھے یہ آئی کہ اگر ایک مسلمان، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم عبادات میں ہی لگے رہیں، ہمیں کتنی فیسٹیوٹی مل جاتی ہے اپنی لائف میں ہی۔ اگر آپ کو 12 مہینے ملے ہیں، ایک مہینے میں آپ نے یہ کرنا ہے، دوسرے میں یہ کرنا ہے، تیسرے میں یہ کرنا ہے، پھر تیاری ہے، پھر آپ کا سفر ہے، کتنا کچھ ہے ہمارے پاس کرنے کو، تو رزق کا وعدہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہی ہے نا، اس کے اسباب بھی وہی پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کچھ تو خوش نصیب جو حج کے لیے چلے گئے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہماری طرح، خواہش بھی کی لیکن جا نہیں سکے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ آرزو کریں گے جی کہ ہم بھی وہاں جائیں، انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم آرزو کریں گے کہ جب بھی موقع ملے ہم وہاں جائیں۔ اگر ہم کسی عذر کی بنا پر، کسی چیز نے ہمیں روک لیا، ہم وہاں نہیں جا سکے، ہم اپنے جی میں ایک سچی حسرت پیدا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی وہاں جاتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، حسرت تو پیدا ہو چکی ہے، ہو چکی۔ جذبات کی تسکین، ہمیں تسلی کیسے ملے گی اچھا، سر؟ اب جو انہوں نے کہا کہ وہ حسرت تو پیدا ہو چکی، جی جی جی، اچھا اب حسرت جب پیدا ہو چکی تو یہ حسرت بہت بڑی چیز ہے۔ شیخنا جب صبح ہم آئے ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے، یہ جو فلیکس لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے ہمیں رلا دیا، تو اس کا مطلب حسرت تو پیدا ہو حسرت پیدا ہو گئی۔ تو حسرت، یہ حسرت جو ہے اس کا پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، سر اس کو ذرا سبسٹینشیٹ کرتا ہوں جی، کہ یہ کیسے بہت بڑی چیز ہے۔ اِنَّا بِالْمَدِینَةِ اقوامًا، یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جی، ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا الا کانوا معکم۔ ایک غزوے کا موقع ہے اور اصحاب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی بنا پر ان کو ساتھ نہیں لے جایا جا سکا۔ ان کو کہا کہ تم یہیں رک جاؤ مدینہ ہی میں۔ اب وہ روتے ہیں جی، اور وہ چاہتے ہیں، ان کے دل میں حسرت ہے، آرزو ہے، وہ تڑپتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ جائیں۔ اب غزوے سے واپسی پہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں وہ لوگ یاد ہیں جب تم مدینہ سے نکل رہے تھے تو وہ روتے تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ آئیں، مگر کسی عذر کی بنا پر وہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکے تھے۔ جی، تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے جو وادی بھی قطع کی ہے اور جو مسافت بھی تم نے طے کی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے ایک ایک قدم کا ثواب ان لوگوں کے نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو تمہارے ساتھ نہیں آ سکے مگر ان کے دلوں میں سچی حسرت تھی۔ اب یہ آپ کے سوال کے ساتھ بات جڑ گئی جی 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 کہ حسرت تو پیدا ہو چکی، جی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ حسرت تو بہت بڑی چیز ہے۔ جی، تو یہ ہے وہ حسرت جس کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی معنی یہ ہے کہ سچی حسرت اگر پیدا ہو جائے اور آدمی روتے ہوئے حاجیوں کو رخصت کرے اور دل اس کا تڑپ رہا ہو کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا، تو اس سچی حسرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس شخص کا نام حاجیوں میں لکھ دیتے ہیں، سبحان اس سچی حسرت کی بنا سبحان پر، اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے آدمی کہ جب میرے پاس پیسے ہوئے، جب یہ عذر ختم ہوا، یا اللہ حرمین پہنچوں گا، یہ حسرت ہے اس کے دل میں۔ ایک اور بات ذہن میں آئی، سر، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سأل اللہ الشہادہ بصدق
وہ آدمی جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے، اسے حسرت ہوتی ہے شہادت کی کہ یا اللہ تیری راہ میں اپنی جان لٹاؤں، جی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، چاہے اس کی موت اس کے بستر ہی پہ کیوں نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ تسلی بخش جواب ہے ان کی تسکین کے لیے، ان کی تسکین کے لیے، اللہ اکبر، یہ جو آپ نے پوچھا، جی جی جی، تو اس کو شہید سمجھ لیا جاتا ہے نامہ عمل کے حساب سے، کہ جس کے دل میں حسرت تھی کہ میں بھی نکلتا اللہ کی راہ میں بھی جوہر دکھاتا، میں بھی جاتا، جامع شہادت میں بھی نوش شامل کرتا، ہوتا، اپنا سب کچھ لٹا دیتا اللہ تعالیٰ کی خاطر، گو وہ اپنے بستر ہی پہ مرا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی حسرت کے حوالے سے، اور جو نہیں جا سکے ان کی تسکین کے حوالے سے، یا ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سب معاملے کا یہاں رہتے ہوئے۔ جی، ایک بات اس حوالے سے عرض کر دوں کہ ان کے لیے ابھی ایک سوال بھی ہوا تھا اس طرح کا، جی جی، کہ بال کٹائیں یا نہ کٹائیں، جی، تو وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں رہتے ہوئے؟ جی، وہ فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ ایک مشابہت پیدا کریں گے حاجیوں کے ساتھ، مشابہت پیدا کریں، جی، ایک ریزمبلنس پیدا کریں جی گے جی جی، حاجیوں کے ساتھ، یعنی یہ بال نہ کٹانا، او یس، ناخن نہ ترشوانا، جی 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 جی، یہ حالت احرام ہے، جی بالکل بالکل، اس میں یہ احکامات ہیں، تو ہم یہاں رہ کر اس حالت احرام کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کریں گے، ہم بھی اپنے بال نہیں کٹوائیں گے، ہم بھی اپنے ناخن نہیں ترشوائیں گے، وہاں وہ لوگ تلبیہ پڑھیں گے، ہم یہاں تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس تلبیہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، وہ وہاں وقوف عرفہ کریں گے، ہم یہاں صبح عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو یہ ایک مواصلت ہو جائے گی وقوف عرفہ کے ساتھ، وہ وہاں قربانیاں کریں گے، ہم بھی یہاں قربانی کریں گے، اس قربانی کے ساتھ ایک مشابہت ہو جائے گی، جی، تو یہ جو مشابہت ہے یہاں رہتے ہوئے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم یہ ریزمبلنس، یہ مشابہت ان کے ساتھ پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں۔ آمین آمین۔ ایک لائیو کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ نصر اللہ صاحب بھکر سے کال کر رہے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بکر سے کال کر رہا ہوں۔ جی جی، فرمائیے نصر اللہ صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ صبح مجھے جب تلاوت لگتی ہے نا جی ٹی وی پر، آپ تھوڑا سا نصر اللہ صاحب اونچا بولیے۔ جی، جب تلاوت لگتی ہے ٹی وی پر صبح جی، جی جی، تو مجھے سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان اور مزمل کی زبانی یاد ہیں جی۔ ماشاءاللہ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بے وضو ہوتا ہے آج، تو زبان پر بے اختیار جب وہاں سے ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے تو میرے منہ سے بھی الفاظ نکل جاتے ہیں، اچھا جی، تو کیا ایسا کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا جی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ سر بتائیے، ایسا کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ تو ڈبل ثواب ہو گیا۔ جی جی، آپ نے سماعت بھی کیا تو اس کو خاموشی کے ساتھ سن بھی رہے ہیں اور زبان ہل رہی ہے اور کلمات ادا بھی ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یعنی جو مجھے لگا کہ شاید انہیں یہ لگ رہا ہے کہ وضو کے بغیر ہیں، نہیں، کوئی بات نہیں، زبانی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ وضو ضروری اس وقت ہے جب آپ نے مصحف شریف اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھنا ہو، اس وقت وضو ضروری ہے، اور خالی سننے کے لیے تو بالکل بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں بغیر اگر اس کو پکڑے قرآن وہ کہتے ہیں میں سنتا ہوں تو وہ میری زبان پر بھی وہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ، جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، حج کے لیے نہیں جا سکے، وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کیسے اس اہم موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جا تو نہیں سکے لیکن فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ جی، میں نے اتفاق سے یہ بات عرض کر دی، جی جی، میں نے وہی 3-4 چیزیں بتائیں کہ وہ مماثلت پیدا کر لیں ٹھیک ہے، حاجیوں کے ساتھ، تم بھی ان جیسے بن جاؤ تو تمہیں بھی انہی میں شمار کر لیا جائے گا، تم پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا۔ تو وہ بات یہی تھی میں نے جو عرض کی کہ وہ آپ ان کے حالت احرام کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے مشابہت پیدا کریں۔
آپ ان کے تلبیہ کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، آپ وقوف عرفہ کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، جی، آپ قربانی کریں، اور باقی چیزیں تو شروع سے جب سے پروگرام آغاز ہوا ہے یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ روزہ رکھیں، آپ نویں کا روزہ رکھیں، جتنے ہو سکیں، 1 ہو سکے 2 ہو سکیں وہ روزے رکھیں۔ یہ تسبیح تکبیر کے دن ہیں، تحلیل کے دن ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں یہاں رہتے ہوئے، تو یہی سب باتیں یہاں رہتے ہوئے ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اجل سر، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ اکثر ایک گفتگو میں بھی آ جاتی ہے بات کہ جو لوگ نہیں حج یا عمرہ پہ جا سکے، گھر سے باوضو ہو کے نکلیں، جتنے قدم چل کے جائیں گے، پھر آپ مسجد میں جا کے وہاں پہ باجماعت نماز ادا کریں گے، اس کا بھی اپنا ایک الگ سے ثواب ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی فضیلت، اس حوالے نماز سے مراد آپ کی باجماعت نماز؟ باجماعت نماز جی، اس میں ایک عمومی بات کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے کہ ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو سال کے دوسرے دنوں سے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہ ایک عمومی بات آپ نے فرما دی۔ تو اب یہ سب اعمال جو ہیں یہ اس عموم میں داخل ہیں، یعنی آپ جو اچھی چیز کریں گے، اچھا کام کریں گے، اور آپ کے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی بھی ہوگا کہ یہ جو کچھ میں عمل ان 10 دنوں میں کر رہا ہوں اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے سال کے دوسرے دنوں سے، جی، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیے، خطبہ حجۃ الوداع، جی، اس کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ اگر آپ جی مجھے اجازت پلیز آپ کچھ کہنا میں چاہیں۔ شیخ صاحب کی بات کے ساتھ تھوڑی سی جوڑ دوں۔ جی جی، شیخ نے عمومی بتایا کہ ثواب حج کا مل سکتا ہے، تو خصوصی روایات بھی موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبہ، جو بندہ گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اجرہ کاجر الحاج المحرم، جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں جیسے احرام باندھے ہوئے حاجی کو نوازتے ہیں۔ ومن خرج الی تسبیحۃ الضحیٰ، اور جو نفل نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اجرہ کاجر المعتمر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اجر و ثواب دے رہے ہیں جیسے عمرہ کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حج اور عمرہ کے لیے ڈیفائن ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ گھر سے وضو کر کے اہتمام کر کے باقاعدہ کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، تو یہ مکمل حاجی جیسا ثواب پاتا ہے۔ ٹھیک ہے مسز رؤف ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکریہ، آپ نے کال کی، پوچھئے کیا سوال ہے؟ میں نے بچی کا عقیقہ کرنا تھا، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ قربانی کے جانور میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے یا کسی ویلفیئر تنظیم کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ جیسے تنظیم ہے، اس نے ایک ایپ بنائی ہے جنریٹ کی ہے، تو اس میں ہے 10,000 روپیہ بکرا، تو 10 سے تو بکرا نہیں آتا، تو کیا وہ عقیقہ اگر میں اس پر سلیکٹ کر کے کر دوں تو عقیقہ ہو جائے گا بچی کا؟ اچھا، ویسے تو آپ کی کنفیوژن ہی جواب ہے آپ کے اس سوال کا، لیکن پھر بھی آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ شکریہ آپ نے کال کی، سر فرمائیے گا۔ قربانی اور عقیقہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ خود کریں، خود کیجئے۔ اور بکرا جو ہے 10,000 میں کون سا بکرا آتا ہے؟ تو ایسی تنظیموں سے بچیں جو آپ کو مختلف لالچ دے کر آپ کا مال بٹورتے ہیں اور پھر دوڑاتے ہیں۔ اب 10,000 میں بکرے کا حصہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بازار میں 10,000 بکرے کی ایک ٹانگ بھی نہیں آتی ہے آج کل، تو ان کو چاہیے کہ اپنی قربانی اس طرح ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں، تنظیم والے یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ ہمیں ڈونیشن دیں، ہم فلاں غرباء تک آپ کی قربانیاں پہنچائیں گے، جی، تو پھر وہ آپ گائے کی قربانی کا حصہ، بھینس کی قربانی یا وہ اونٹ کی قربانی، بڑے جانوروں کی قربانی میں حصہ ڈالیں، تو وہ بھی 20,000 سے کم تو وہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بکرے میں تو حصہ ہوتا ہی نہیں ہے، بکرا تو ایک بندہ کرے گا تو اکیلا کرے گا، تو وہ اس لیے اپنی قربانی اور عقیقے کے پیسے اس طرح سے ضائع نہیں کریں۔ اگر الگ سے ڈونیشن ان کو دینی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں غریب علاقے میں آپ کے لیے قربانیوں کو بندوبست کر رہے ہیں، تو ڈونیشن کے طور پر دے دیں، لیکن اپنی قربانی عقیقہ نہیں ہو سکتا، عقیقہ نہیں ہو سکتا، اور قربانی کے پیسے آپ ان کو نہ دیں۔ اچھا سر، عقیقہ کا وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر قربانی میں حصہ ڈال دیں ہم بڑے جانور میں، جس طرح لوگ دیکھیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہر خیر اور بھلائی ہے۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ بچہ دے تو 2 بکرے، 2 دمبے، 2 چھترے کریں۔
اور اگر اللہ بیٹی دے تو ایک بکرا یا دمبا دیا کریں قربانی میں. اور ایک روایت جو بڑی قربانی کے بارے میں آتی ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس پر فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اونٹ کرنا ہی چاہے عقیقے میں تو پھر وہ حصے نہیں کرے گا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں تو ایک قربانی ہو گئی، 3 بیٹوں کو عقیقے ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا. جی پھر وہ ایک بچے کی طرف سے پورا اونٹ کرے، پورا بیل کرے، پوری گائے کرے. اس میں حصے تو وہ بھی نہیں مانتے جو اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بڑا جانور عقیقے میں ہو سکتا ہے. تو وہ بڑا جانور عقیقے میں کرنا ہے ہی غیر مسنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے چھترے کرنے کا حکم دیا عقیقے میں، اور بڑے جانوروں کے اندر حصے ڈال کے عقیقہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارا چونکہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے، وہ کویسچن ہمارا آپ کی طرف ہی ہے. جی آپ نے حج کے حوالے سے، ہاں جی، خطبہ کے حوالے سے جی بات کی. ہاں جی. اس کے فوائد اور اس میں کیا کیا ہیرے اور موتی ہیں. حج میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبات ہیں، اور خاص طور پہ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس میں روحانی باتیں بھی ہیں، اس میں معاشی حوالے بھی ہیں، یعنی میں سود کو ختم کر رہا ہوں. جی اس میں خون بہا، یہ جو انتقامی خون ہیں انہیں آج سے ختم کر رہا ہوں. اور اس میں افراد کے حقوق، اِنَّ دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، یعنی جو فرد کے حقوق ہیں، جان کا، مال کا، آبرو کا، اس کے تحفظ کی بات بھی ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ایک ریاست میں، ایک معاشرے میں، ایک شہر میں انسانوں کے یہ حقوق محفوظ رہنے چاہیے. جی اس طرح وہ انقلابی اعلان بھی ہے اس لافانی خطبے میں کہ الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. اور یہ عبارت آگے چلتی ہے الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ انسان مرتبے کے اعتبار سے برابر ہیں. پیدائش، پیشہ، خاندان، وہ ان کے اوپر نیچے ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اس کا فیصلہ ہوگا الا بالتقوی، صلاحیت پر، کریکٹر پر، آدمی کے کردار پر. یہ ایک انقلابی اعلان تھا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج یہ باتیں اصل میں اس قدر آدمی اس طرح تصور نہیں کر سکتا. آج کل کیونکہ بڑے ہیومن رائٹس کے چارٹر ہیں، اور آج امریکن کانسٹیٹیوشن کی پہلی 10 امینڈمنٹس ہیں، جنیوا کنونشنز ہیں. آج کل یہ باتیں لگتی ہیں کہ یہ عام سی بات ہے، یہی چل رہی ہے. لیکن جس وقت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کر رہے تھے، کان مانوس نہیں تھے. یہ بہت انقلابی چیز تھی کہ انسان برابر ہو جائیں گے. یعنی وہاں تو اعتراض ہی یہ تھا، مکہ میں سرداران قریش یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں آگے کیسے بیٹھیں، یہاں تو معمولی لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں تو غلام بیٹھے ہوتے ہیں، آزاد کیے ہوئے غلام بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کالا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اس فضا میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یعنی اس پریسٹیج کو توڑنے کا یہ سارا عمل ہے. جی وہ جو نسلی امتیاز، ہاں جی، وہ جو معاشرتی امتیاز کے بت تھے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان الفاظ سے انہیں پاش کر رہے ہیں. یعنی اب معاملہ یہ تھا کہ اس معاشرے میں کسی کا خاندان، جی، کسی کا پیشہ، کسی کا سوشل سٹیٹس اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہاں معاملہ چلے گا میرٹ پر، یہاں صلاحیت پر، جی، یہاں کردار پر، ایکویلٹی پر، برابری پر. صلاحیت جس کی زیادہ ہوگی وہ آگے جائے گا. کسی کا خاندان بڑا ہے وہ آگے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. کسی کا فائنینشیل سٹیٹس اونچا ہے وہ آگے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی وہاں یہ ہوگا کہ حضرت صہیب، حضرت بلال جو آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے نام سرداران قریش کے ساتھ ساتھ آئیں گے. وہاں یہ ہوگا کہ غلام اور غلام زادے فوجوں کے سپہ سالار بنائے جائیں گے، اور بڑے بڑے شیوخ ان کے ماتحت کام کریں گے. تو یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا لو استعمل علیکم عبد حبشی، کالا بھجنگ حبشی ہی تمہارے اوپر کیوں نہ سردار بنا دیا جائے، اس کی بھی سننا.
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ جو رنگ کا مسئلہ ہے یہ اب 1450 سال بعد 1500 سال بعد یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں مارٹن لوتھر کنگ کی اور لوگ بڑی داد دیتے ہیں، اور یہ ابھی 1995-96 میں نیلسن منڈیلا کی اور لوگ بہت داد دیتے ہیں. ہمارے آقا نے یہ معاملہ 1450 سال پہلے حل فرما دیا تھا. ٹھیک ہے سر، دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو جاری رہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے سید جنید غزنوی صاحب، اسلامک اسکالر. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. موجود رہے ہمارے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیلی اب یہ ٹرانسمیشن 10 دن ایسے ہی چلنی ہے اور حاضری اسی طرح ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت، توفیق دے کہ ہم اپنے ناظرین سامعین کو یہ چیزیں پہنچا سکیں. اپنے ان معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں لکھتے ہیں، اپنے سوالات کے لیے کالز کرتے ہیں. سب کرتے رہیے. دین کو سیکھنے کے لیے کوئی کباہت، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اس خوبصورت سوچ کے ساتھ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم